اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو خاص کی تعریف بیان کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز خاص کا حکم بیان ہوگا۔ نیز مصنف نے قرآن پاک سے خاص کی 3 مثالیں ذکر کی ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کا خاص استعمال کیا جائے گا تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ چنانچہ خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں، وَحُكْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وجوب العمل به لا محالۃ۔ فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما، وإلا يعمل بالكتاب وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ تو یہاں سے خاص کے حکم کا آغاز کر رہے ہیں، تو مصنف نے فرمایا حکم الخاصی، خاص کا حکم یہ ہے، من الکتابی، کتاب اللہ کے، یعنی کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے، وجوب العمل به لا محالۃ، اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، پس اگر اس کے مد مقابل خبر واحد یا قیاس آ جائے، فَإِن أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اگر ممکن ہو جمع کرنا ان دونوں کو، اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اگر ممکن ہو عمل کرنا ان دونوں پر بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا، یعنی اگر ایسی صورت نہ ہو، یعمل بالکتاب، تو عمل کیا جائے گا کتاب کے ساتھ، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور چھوڑ دیا جائے گا جو اس کے مد مقابل ہوں گے۔ تو خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر ہر حالت میں عمل کرنا واجب ہوگا۔ جب بھی قرآن پاک میں کوئی لفظ خاص استعمال کیا جائے گا تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اگر اس میں خاص ذات کو ذکر کیا گیا ہے تو اس خاص ذات کے متعلق وہ حکم ہوگا۔ اگر کوئی عدد خاص ذکر کیا گیا ہے تو اس عدد خاص پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی صیغہ خاص مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس سے مذکر والے معنی پر عمل کیا جائے گا، اور اگر مؤنث والا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو اب مؤنث والے معنی پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ
خاص کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے، خبر واحد اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس کو ایک راوی ایک سے روایت کرے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ حدیث متواتر کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہے ان کو خبر آحاد یا خبر واحد کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال درست تعریف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی حدیث ہو کہ جس کے راوی ایک ہی ہوں تو اس کو خبر غریب کہہ دیتے ہیں یا خبر واحد بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آ گئی یا قیاس آ جائے، یعنی ایک حکم قرآن پاک کا خاص کا ہے اور دوسری طرف حدیث پاک کوئی اور حکم بیان کر رہی ہے، اگر ایسی صورت ہو، ایسی صورت آ جائے کہ ایک طرف قرآن پاک کا خاص آ رہا ہے اور اس کے مد مقابل خبر واحد یا قیاس آ رہا ہے، تو اولاً ہم کوشش کریں گے کوئی ایسا معنی لے کہ جس میں دونوں صورتوں پر عمل ہو جائے، قرآن پاک کے خاص پر بھی اور خبر واحد یا قیاس پر بھی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے قرآن پاک کے خاص میں کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہ ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ اگر حدیث پر یا قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن پاک کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہو تو پھر اب ہم خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک کے خاص پر عمل کریں گے۔ تو خلاصہ کرام یہ ہوا، قرآن پاک کے خاص پر عمل کرنا ہر حالت میں واجب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اولاً ہم ان میں تطبیق کرتے ہیں، موافقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسا معنی متعین کرتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کے خاص پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد یا قیاس پر عمل ہو جائے۔ اور اگر ایسی موافقت والا یا ایسا معنی متعین کرنے کی کوئی صورت نہ پائی جاتی ہو تو اس صورت میں قرآن پاک کے خاص پر عمل کیا جاتا ہے اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ آگے خاص کے حکم پر ایک مثال پیش کرتے ہیں اور قرآن پاک سے خاص کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی، خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکے رکھے اپنے آپ کو طلاق والی عورتیں 3 قروء۔ قبل اس سے کہ ہم عبارت پر آئیں، ہم اس آیت کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس پر گفتگو کریں گے اور پھر ہم بعد میں عبارت اور اس کے ترجمے پر بھی غور کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے یہ آیت طلاق والی عورتوں کی عدت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کی عدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے 3 قروء۔ قروء یہ قرء کی جمع ہے اور اس کی جمع اقراء بھی آتی ہے۔ قروء کلام عرب میں لفظ مشترک ہے اور یہ 2 متضاد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی حیض ہے اور ایک معنی اس کا طہر ہے۔
امام اعظم علیہ رحمہ اس آیت میں قروء سے حیض مراد لیتے ہیں، اور آپ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ثلاثہ خاص ہے. جس طرح ذات معلوم خاص ہوتی ہے، اسی طرح عدد معلوم کو بھی خاص میں شمار کیا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ثلاثہ خاص ہے جو ایک معین عدد یعنی 2 سے زیادہ اور 4 سے کم پر دلالت کرتا ہے. تو اس ثلاثہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہر حالت میں واجب ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں قروء سے حیض مراد لیں تو ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ جو طلاق کا مشروع طریقہ ہے، جو شریعت نے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے، وہ طہر میں طلاق دی جاتی ہے. تو اب اگر کسی شخص نے طہر میں یعنی پاکی کے دن میں طلاق دی، تو اگر اس سے مراد فرض کر لے طہر لیا جائے تو طلاق طہر میں دی جاتی ہے. اگر آپ اس موجودہ طہر کو شمار کرتے ہیں تب بھی، اور اگر نہیں کرتے تب بھی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی والی صورت میں جس میں طلاق دی گئی ہے اس طہر کو اگر آپ عدت میں شمار کرتے ہیں تو 3 پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے طہر کا بعض حصہ گزر چکا، اس کے بعد مکمل 2 طہر تو مراد لیے گئے اور یہ والا اس طہر کا بعض حصہ گزر چکا، تو عدت اب 2.5 طہر بن جائے گی. اور اگر آپ اس والے طہر کو شمار نہیں کرتے تو عدت 3.5 طہر بن جائے گی. تو معلوم ہوا کہ ثلاثہ پر عمل صرف اور صرف حیض مراد لینے کی صورت میں ہو سکتا ہے، طہر مراد لینے کی صورت میں ثلاثہ لفظ پر عمل نہیں ہو سکتا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ قروء سے مراد طہر ہے، اور آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی ہمیشہ مضاف استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر عدد یعنی مضاف مذکر ہوگا تو بعد والا معدود مؤنث ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہوگا تو بعد والا معدود مذکر ہوگا. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ثلاثہ لفظ مؤنث استعمال ہوا ہے، اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ قروء جو ہے وہ مذکر ہو، اور قروء سے مذکر والا معنی تبھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جب اس سے مراد طہر ہو، کیونکہ حیض مؤنث کی صفت بنتی ہے. تو اس لیے آپ کہتے ہیں اس قاعدے کی روشنی میں یہاں قروء سے مراد طہر بنے گا نہ کہ حیض. اب ہماری طرف سے امام اعظم کی طرف سے یہ جواب ہے کہ آپ کے اگر قیاس کو مانا جائے تو قرآن پاک کے خاص کے حکم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور یہاں قیاس اور خاص کے حکم میں موافقت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر آپ کے قیاس پر عمل کریں تو قرآن پاک کے لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کے قیاس کو چھوڑ کر قرآن پاک کے خاص پر عمل کیا جائے گا. چنانچہ اب ہم کتاب پر دیکھتے ہیں. مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں،
یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکے رکھے اپنے آپ کو طلاق والیاں 3 قروء۔ فإن لفظۃ الثلاث، پس بے شک ثلاثہ کا لفظ خاص فی تعریف عدد معلوم، وہ عدد معلوم کی پہچان میں خاص ہے۔ یعنی ثلاثہ جو لفظ ہے وہ ایک معین عدد ہے، عدد معلوم ہے، یعنی 2 سے زیادہ اور 4 سے کم۔ تو فیجب العمل بھی، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، فقہ حنفی کا مذہب ہے کہ لفظ ثلاثہ پر عمل کرنا اب واجب ہوگا۔ آگے جو امام شافعی نے طہر مراد لیا اس کا جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اگر محمول کیا جائے، اگر مراد لیا جائے قروء سے طہر، کما ذہب الیہ الشافعی، جیسا کہ مراد لیا ہے اس سے امام شافعی نے۔ اب امام شافعی کا قول ذکر کر رہے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک لفظ قروء سے مراد طہر ہے، تو مصنف نے ان کا جو مذہب تھا اس کو ذکر کر کے آگے پھر اس کا رد بھی کریں گے۔ وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اگر محمول کیا جائے، اگر مراد لیا جائے قروء سے طہر، کما ذہب الیہ الشافعی، جیسا کہ مراد لیا ہے، جیسا کہ گئے ہیں اسی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے اعتباری قیاس کرتے ہوئے ان الطہر مذکر، کہ طہر مذکر ہے، دون الحید، نہ کہ حیض۔ اب یہ وہ جو امام شافعی نے اپنا ایک قیاس بیان کیا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی جو ہے وہ مضاف استعمال ہوتی ہے، اگر عدد مذکر ہو تو بعد والی جو معدود ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور اگر عدد مؤنث ہو تو پھر بعد والا معدود مذکر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی قیاس کرتے ہوئے کہ ثلاثہ چونکہ مؤنث استعمال ہوا ہے، اب معدود مذکر ہوگا، تو کہتے ہیں ان طہر مذکر، کہ طہر مذکر ہے، دون الحیض، نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور تحقیق وارد ہوا ہے، آیا ہے کتاب میں فی الجمع، جمع کے ساتھ، بلفظ التانیث، مؤنث کے لفظ کے ساتھ۔ یعنی اس کو سمجھیے، اس عبارت کو سمجھیے، آپ کہتے ہیں کہ قروء جمع استعمال ہوا ہے اور ثلاثہ جو ہے وہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو جس کا تقاضا کیا کرتا ہے، دلہ، یہ دلالت کرتا ہے علی انہ جمع المذکر، کہ قروء مذکر کی جمع بنے گی۔ یعنی وہی قاعدہ سمجھیے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد مذکر استعمال، اگر مذکر استعمال ہوں تو ما بعد مؤنث ہوگا، اور یہاں چونکہ ثلاثہ مؤنث استعمال ہوا ہے تو قروء جو ہے وہ مذکر کی جمع بنے گی۔ تو دوبارہ دیکھیے کہ قد ورد الکتاب فی الجمع، تحقیق آیا ہے کتاب میں جمع بلفظ تانیث، تانیث کے لفظ کے ساتھ، دلہ، یہ دلالت کرتا ہے علی انہ جمع المذکر، کہ وہ مذکر کی جمع ہے، وہو الطہر، اور وہ طہر ہی ہے۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے دونوں مذاہب کے قول کو بھی ذکر کیا اور امام اعظم کے قول کو ترجیح بھی دی اور اس کی فوقیت بھی بیان کی۔ اب یہاں دونوں مذاہب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب دونوں معنی مراد لینے میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ ایک مجتہد طہر والا معنی مراد لے رہا ہے اور ایک مجتہد حیض والا معنی مراد لے رہا ہے۔ آخر اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا اور مسائل میں کیا کیا فرق آئے گا، اس لیے کہ اصول فقہ آپ کو چند اصول بیان کرے گی اور ان اصولوں کی روشنی میں آپ ہزارہ مسئلے نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، ہم نے امام اعظم نے حیض مراد لیا اور امام شافعی نے طہر مراد لیا۔
تو جب یہ دو معنی مراد لیے تو اب ان اختلاف کا نتیجہ کیا لکھتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے عورت کو طلاق دے دی تو تیسرے حیض میں وہ ان کے نزدیک چونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے لہذا اب اس عورت سے رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے نزدیک وہ تیسرے حیض میں چونکہ عدت کے اندر ہے، اور حکم شرع یہ ہے کہ جب عورت عدت کے اندر ہو اس سے رجوع ہو سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ تیسرے حیض میں ہمارے نزدیک اس عورت سے رجوع ہو سکتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے نزدیک چونکہ وہ عورت تیسرے حیض میں عدت میں ہوتی ہے لہذا وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ عورت تیسرے حیض میں اس کی عدت ختم ہو چکی ہے لہذا وہ دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا، احناف کے نزدیک چونکہ وہ تیسرے حیض میں عورت عدت کے اندر ہے لہذا مرد اس کو گھر میں روک سکتا ہے، گویا کہ من وجہن اس کی عورت ہے اور وہ اس کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے لہذا وہ اس کو نہیں روک سکتا، وہ اس کے لیے مثل اجنبیہ ہو چکی ہے۔ چوتھا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، احناف کے نزدیک چونکہ وہ عورت تیسرے حیض میں عدت کے اندر ہے لہذا حکم شرع یہ ہے کہ دوران عدت شوہر پر بیوی کا نفقہ بھی لازم ہوتا ہے اور اس کو رہائش دینا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک اس کی رہائش بھی لازم ہوگی اور نفقہ بھی لازم ہوگا، اس کا خرچہ بھی لازم ہوگا جب تک وہ عدت کے اندر ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ عدت سے نکل چکی ہے لہذا نہ مرد پر رہائش دینا لازم ہے نہ خرچہ لازم ہوگا۔ پانچویں چیز یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ تیسرے حیض میں چونکہ عورت عدت کے اندر ہے لہذا اگر وہ خلا لینا چاہے تو خلا لے سکتی ہے، اور اگر مرد نے اس کو خلا دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک وہ تیسرے حیض میں چونکہ عدت پوری کر چکی ہے لہذا اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے یا اس کو خلا دیتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حکم شرع یہ ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک چونکہ تیسرے حیض میں وہ عورت عدت کے اندر ہے لہذا دوران عدت وہ ایک اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حکم شرع یہ ہے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ تیسرے حیض میں وہ عورت عدت کے اندر ہے لہذا اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے لہذا اس عورت کے علاوہ وہ ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، گویا کہ 4 عورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح چونکہ تیسرے حیض میں وہ اس عورت کی عدت گزر چکی ہے لہذا آپ کے نزدیک اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ 7واں مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر مرد مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد میں سے اس کی عورت کو حصہ ملتا ہے، اس کی بیوی کو حصہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں چونکہ عورت عدت کے اندر ہوتی ہے لہذا
اگر اس کا مرد انتقال کر جاتا ہے تو اس عورت کو اس مرد کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ وہ عورت عدت سے نکل چکی ہے، لہٰذا مرد کی جائیداد سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو امام شافعی نے ایک موقف بیان کیا تھا، اس موقف کا رد بھی کریں گے، اور جو ہم نے یہ 7 مسائل بیان کیے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ تو اب یہاں سے دیکھیے اگلا جو کہہ رہے ہیں، لازم ترک العمل بہذا الخاص، یہ پچھلی بار سے ربط قائم کیجئے کہ اگر کرو سے توہر والا معنی مراد لیا جائے جیسا کہ امام شافعی نے لیا تو کیا آئے گا؟ لازم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس کی وجہ سے خاص پر عمل کرنا کو ترک لازم آئے گا، تو اس کی وجہ سے خاص پر عمل کرنے کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ لِأَنَّ، اس لیے کہ من حاملہ علی الطہر، جس نے محمول کیا، جس نے مراد لیا اس کرو سے طہر، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کرو سے طہر مراد لیا جائے تو وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتا، بل طہرینی، بلکہ 2 طہر، و بعد الثلاثی، اور تیسرے کا بعض حصہ، یعنی جس میں طلاق دی ہے وہ تو آدھا گزر چکا، ایک آدھا وہ اور اس کے بعد 2، تو 3 پر تو 3 طہر تو ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْ حَمِلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، اس لیے کہ جس نے محمول کیا ہے کرو کو طہر پر، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتا، بل طہرین، بلکہ 2 طہر، و بعد الثلاث، اور تیسرے کا بعض حصہ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطلاق، اور وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی۔ اب جو ہم نے 7 مسائل بیان کیے ان مسائل کو مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ فَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا، تو اس اختلاف پر، یعنی حید اور طہر والا معنی مراد لینے کی وجہ سے یہ جو اختلاف ہے اس سے یخرجو نکلتے ہیں علی ھذا، اس پر، یعنی ان اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوں گے؟ مسائل بنیں گے، کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک اور ہمارے نزدیک۔ وہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ حکم الرجعتی فی الحید الثالثتی، تیسرے حیض میں رجوع کرنے کا حکم۔ ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع ہو جائے گا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا۔ وَزَوَالُهُ، اور اس کے زائل ہونے کا حکم، یعنی اس کے رجوع نہ کرنے کا حکم، یہ امام شافعی کے نزدیک۔ وَتَصْحِيحُ النِّكَاحِ الْغَيْرِ، اور غیر سے نکاح کے صحیح ہونے کا حکم، یہ ان کے نزدیک تیسرے حیض میں وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے تو صحیح ہوگا، ہمارے نزدیک چونکہ عدت میں ہے لہٰذا وہ نہیں ہوگا۔ وَإِبْطَالُهُ، اور اس نکاح کا باطل ہونا ہمارے نزدیک باطل ہوگا۔ وَحُكْمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْمَسْكَنِ وَالْإِنفَاقِ، اور اس عورت کو روکنے کا حکم، اس کو طلاق دینے کا حکم، اس کو رہائش دینے کا حکم، اور اس کو نفقہ دینے کا حکم، تو یہ ہمارے نزدیک ثابت ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہوں گی۔ والخلع والطلاق، اور خلع اور طلاق کے درست ہونے کا حکم، یہ ہمارے نزدیک ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ وتزویج الزوج باختها، اور مرد کا شادی کرنا اس کی بہن کے ساتھ، یہ درست نہیں ہوگا ہمارے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ عدت گزر چکی ہے لہذا ان کے نزدیک اس عورت کی بہن سے تیسرے حیض میں نکاح درست ہو جائے گا۔ وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اور اس عورت کے علاوہ
ایک چوتھی عورت سے نکاح کرنا، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، چونکہ وہ ان کے نزدیک تیسرے حیض میں اس عورت کی چونکہ عدت گزر چکی ہے، لہذا مرد اس کے علاوہ ایک اور عورت سے، چوتھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ وہ عورت ابھی عدت میں ہے، لہذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ، اور وراثت کے احکام، مَا کثرت تعدادها، باوجود اس میں کثیر مقدار کے اعتبار سے اس میں کا حکم بھی ثابت ہوگا، ہمارے نزدیک وراثت پائے گی۔ اسی طرح چونکہ ہمارے نزدیک وہ عورت ابھی عدت کے اندر ہے، لہٰذا اگر مرد اس عورت کے لیے وصیت کرتا ہے تو وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وصیت نافذ ہوگی۔ تو یہ خاص کے حکم پر پہلی مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔